جب ایک بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں، تو ماں کے پیٹ کے اندر اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ جب سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر طے ہو گیا ہے تو کسی کی جیب مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر حرام طریقے سے نہیں کماؤ گے تو اللہ حلال طریقے سے عطا فرمائے گا، لیکن اگر سوچ ہی حرام کی ہوئی، جو رزق لکھا ہوا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں رزق ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا رستہ پیدا فرماتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا۔ تو کاروبار کے اندر بجائے حرام کے اگر تمہیں حلال مل جائے تو حلال لینا چاہیے یا حرام؟ رزق تو لکھا ہوا ہے، اللہ رب الجلال نے رزق لکھ دیا ہے، اور دو طریقے تمہیں، دو رستے بتا دیے، یا حلال کما لو یا حرام کما لو۔ اگر تم نے حرام کی طرف نہیں گئے تو اللہ تمہیں حلال دے گا نا، دے گا کہ نہیں دے گا؟ مثال سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، آپ ایک رستے سے گزر رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح، اس دور کے ایمان کی تو الگ ہی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قریب قریب گزرا ہے، اس شخص کا ایمان تو دیکھوں، ہے چرواہا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنا بیٹھا نہیں، کبھی صحابہ کی مجلس میں بیٹھا نہیں، اس کا ایمان تو چیک کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بکریاں چاہیے، یہیں پہ ذبح کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میری ہے ہی نہیں، یہ میری نہیں ہے، مالک سے پوچھوں گا پھر دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا یار مالک کو کیا بتانا، امتحان لیا جا رہا ہے، مالک کو کیا بتانا ہے، پیسے مجھ سے لے لو، یہیں بیٹھ کے کھا لیتے۔ اس نے کہا جی وہ مالک جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو نہیں جانتا، میں یہاں بکری بیچ بھی دوں گا، آپ خرید بھی لیں گے، ہم کھا بھی لیں گے، لیکن وہ مالک کہاں گیا؟ وہ مالک بھی تو ہے، وہ بھی تو مجھ سے حساب لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، آپ نے فرمایا بس تمہارا امتحان ہی لے رہا تھا، سیدھے اس شخص کے گھر جاتے ہیں جس کی بکریاں تھیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کو جا کے کہتے ہیں بھائی بکریاں بیچنی ہے، اس نے کہا جی بیچنی ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے کی؟ اس نے کہا جی اتنے کی۔ آپ نے قیمت ادا کی، فرمایا کہ صرف بکریاں نہیں، مجھے ساتھ میں چرواہا بھی چاہیے۔ اس نے کہا جی خرید لے، چرواہے کے بھی پیسے ادا کر دیے، اس کو بھی خرید لیا۔ شام ہوئی، وہ چرواہا بکریاں لے کے اپنے مالک کے گھر گیا اور اس کو جا کے کہتا ہے جی بکریاں لے آیا ہوں، کہاں باندھ رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ تو میں نے بیچ دی ہیں۔ کس پر بیچی ہیں؟ تمہارے سمیت بیچ دی ہیں، بیچی ہیں اور تمہارے سمیت بیچی ہیں۔ کس نے خریدی ہیں؟ ابن عمر نے خریدی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا اور جا کے ان سے کہتا ہے جی سنا ہے آپ نے بکریاں خرید لی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں خرید لی ہیں، مجھے جگہ بتائیے کہاں باندھنا ہے، اور مجھے بھی جگہ بتائیے کہ میں نے کہاں سونا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بکریاں میں نے خریدی ہیں، تمہیں بھی میں نے خریدا ہے، لیکن میں نے بکریاں اپنے لیے نہیں خریدی، تمہارے لیے خریدی ہیں، یہ میں نے تمہیں دینی تھی۔ تم نے صبح جو دیانتداری دکھائی ہے اس دیانتداری کے بدلے میں نے تمہیں بھی آزاد کیا، اور یہ بکریاں ساری کی ساری خرید کے تمہاری ملکیت میں دے دی ہیں۔